نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فلما جاءهم موسى، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بآیاتنا ہماری نشانیاں لے کر بینات واضح، قالوا ان لوگوں نے کہا ما ھذا الا سحر مفترا، نہیں ہے مگر یہ جادو گھڑا ہوا، وما سمعنا بھذا، اور نہیں سنی ہم نے یہ بات فی آبائنا الاولین، اپنے آباء و اجداد سے جو پہلے گزر چکے ہیں. وقال موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ربی اعلم، میرا رب خوب جانتا ہے بمن، اس کو جاء بالہدی، جو آیا ہے ہدایت لے کر من عندی، اللہ کی طرف سے، ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور میرا اللہ خوب جانتا ہے اس کو جس کے لیے آخرت کا اچھا گھر ہے. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک فلاح نہیں پائیں گے ظالم لوگ. وقال فرعون، اور کہا فرعون نے یا ایھا الملأ، اے جماعت والو، ما علمت لکم، میں نہیں جانتا تمہارے لیے من الہ غیری، اپنے سوا کسی اور معبود کو. فاوقد لی، بس تم آگ جلاؤ میرے لیے، یا ہامان، اے ہامان، علی الطین، گارے پر، فاجعل لی، پس بناؤ میرے لیے، صرحا، ایک محل، لعلی اطلع، تاکہ میں جھانک کر دیکھوں، الی الہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو. وإنی لأظنہ من الکاذبین، اور بے شک البتہ میں تو اس کو جھوٹوں میں سے تصور کرتا ہوں. گزشتہ درس میں آپ نے یہ بات سنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور نشانیاں معجزات عطا فرمائے، اور کہا، حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں، وہ سرکش ہو چکا ہے، اس کو جا کے تبلیغ کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ دعا مانگی کہ باری تعالیٰ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج دیجئے، اسے بھی حکم دے دیجئے، کیونکہ ایک تو میں ان کا ایک قتل کر کے آیا ہوں فرعونیوں کا، اور دوسرا میری زبان میں لکنت ہے، تو ہارون میرا معاون اور مددگار بن جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دونوں دعائیں قبول فرمائیں، اور ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت و رسالت عطا فرما دی. اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہیں. قرآن کہتے ہیں فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات، جب موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں جو رب تعالیٰ نے دی تھیں ان کو، ان کا عصا جو سانپ بن جاتا تھا، ان کا ہاتھ جو بغل سے ڈال کر نکالتے تو چمک جاتا تھا، یہ دو نشانیاں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے. تو یہاں پر تفصیل نہیں ہے، سورہ طٰہٰ میں تفصیل گزر چکی ہے کہ وہاں پر جا کے فرمایا کہ انا رسول ربک، بے شک ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل، اللہ کی بات مان لو اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنا بند کر دو، ان کو میرے ساتھ بھیج دو. تو خیر وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی نشانیاں دکھائیں. نشانیاں تفاسیر میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مبارک فرعون کے دربار میں ڈالا تو اس وقت یہ بہت بڑا ایک اژدہا بن گیا، اتنا بڑا اژدہا بنا کہ اس نے اپنا منہ فرعون کی کرسی کے قریب جا کر کھولا. تو فرعون کرسی سے بدحواس ہو کے نیچے گر گیا. پورے محل میں افراتفری مچ گئی، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگ گئے.
پھر انہوں نے کہا کہ جب یہ نشانیاں دیکھی پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوسری نشانی دکھائی، اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر باہر نکالا تو چمک رہا تھا۔ تو یہ فرعون نے اور اس کی قوم نے کیا کہا، ما ھذا الا سحر مفترا، یہ تو گھڑا ہوا جادو معلوم ہوتا ہے۔ یہ دونوں معجزے جو موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کیے ہیں یہ جادو معلوم ہو رہا ہے، تو لہٰذا ہم بھی مقابلہ کریں گے۔ وہی پھر مقابلہ کیا۔ پھر وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، فرعون اپنی قوم سے کہنے لگا اور قوم بھی آگے سے کہنے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد سے ایسی باتیں کوئی نہیں سنی کہ کوئی کائنات کا ایک ہی خدا ہو، سب کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہو، سارے نظام کو چلانے والا ایک ہی ہو، پھر سب کو وہ فنا کر دے، سب کو زندہ کر دے، پھر حساب و کتاب ہو، جنت جہنم۔ یہ باتیں ہم نے اپنے آباء و اجداد سے بھی نہیں سنی، تم کہاں سے یہ باتیں لے کے آ گئے؟ یہ تو کوئی ایسی باتیں ہیں کہ جو نہ ہم نے سنی ہے، نہ ہمارے آباء و اجداد نے سنی، کسی نے نہ کی ہے نہ سنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عندی، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس شخص کو جس کو اس نے بھیجا ہے، ہدایت دے کر بھیجا ہوا ہے، جو ہدایت کی باتیں لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، اللہ اس کو خوب جانتا ہے کہ وہ کون ہے، اس کا سچا پیغمبر ہے۔ یعنی تم کہتے ہو کہ جادو کر رہا ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ یہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے۔ ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور جس کی آخرت کا تم انکار کر رہے ہو کہ جی ہم نے اپنے آباء و اجداد سے کوئی سنا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں کہ آخرت کا اچھا گھر کس کے لیے ہوگا۔ اور آگے ساتھ یہ بھی فرما دیا، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ جو شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں، ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ لیکن فرعون پر کہاں ان تبلیغ کا اثر ہونا تھا؟ اسے تو اپنا اقتدار عزیز تھا، اسے تو اپنی کرسی عزیز تھی۔ اس نے اب آگے سے کہا، قال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، لوگوں میں تو اپنے سوا تمہارا کسی معبود کو نہیں جانتا، تمہارے لیے تو ایک ہی معبود ہے اور وہ میں ہوں، میں تو اپنے سوا کسی اور معبود کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ یہ تو موسیٰ نے آج نئی بات آ کر کہہ دی کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور الہ ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے، کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، میں تو کسی کو نہیں جانتا۔ اب یہ فرعون کا یہ انداز ایسا تھا کہ وہ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی بات سے متنفر کر رہا تھا کہ دیکھو میں کب سے تمہارے سامنے الہ بن کے بیٹھا ہوں، اور موسیٰ ہے کہ جو آج آ کر کہہ رہا ہے کہ الہ کوئی اور ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو ایسا الہ کہاں ہے کہ جس کو ہم جانتے ہی نہیں، نہ میں جانتا ہوں، نہ تم جانتے ہو، نہ ہمارے آباء و اجداد جانتے ہیں، تو کہاں سے کون الہ بن کے آئے؟ اب مذاق کے طور پر کہنے لگا، فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَعَلِّي، ظالم تھا، کہنے لگا میرے لیے ایک آگ جلاؤ اور اس کے اندر مٹی کے گارے پر آگ جلاؤ۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ تم اینٹیں بناؤ، پکی اینٹیں بناؤ، پھر اس کا ایک محل تعمیر کرو میرے لیے، اور بہت بڑا محل ہو جس کے اوپر چڑھ کر میں موسیٰ کے الہ کو تو دیکھوں کہ کون سا وہ الہ ہے جس کے بارے میں موسیٰ ہمیں بتا رہا ہے۔ لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں موسیٰ کے رب کو جا کر دیکھ سکوں اس محل پہ چڑھ کے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ صرف اس کا ایک مذاق ہی تھا، بس ختم ہو گیا، لیکن بعض تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ یہ حقیقت تھی۔ اس نے حکم دیا، حامان نے محل تعمیر کرنا شروع کیا، 50,000 بستری بلوائے، انہوں نے آ کے ایک بڑا خوبصورت بہت بڑا اونچا محل تعمیر کیا۔ اوپر جو چوٹی پہ چڑھ کے سب سے آخری منزل پہ چڑھ کے کھڑے ہو کے کہنے لگا، کہاں ہے الہ؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جب ان کا محل تیار ہو گیا تو یہ جا رہا تھا اوپر، جبرائیل امین علیہ السلام نے ایک بار مارا، اس کا ایک حصہ گرا، دوسرا مارا، دوسرا گرا، تیسرا بار مارا، تیسرا حصہ گرا، ساری کی ساری عمارت زمین بوس ہو گئی۔ یہ سارے کرشمے وہ دیکھ بھی رہے تھے، لیکن ہر درمی تھی اور ضد تھی کہ وہ باز پھر بھی نہ آئے۔ یہاں پر تقدیر مسکرا کر کہہ رہی تھی کہ فرعون تو بلڈنگ پہ چڑھ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہے، یعنی قریب رب تجھے سمندر کی تہ میں، سمندر کی موجوں میں نظر آئے گا۔ جب تو غرق ہوگا پانی کے اندر تو پھر تجھے وہاں پہ رب یاد آئے گا، تجھے رب نظر آئے گا، اور وہ نظر آیا بھی۔ اس نے سمندر کی موجوں میں ڈوبتے ہوئے کیا کہا تھا؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا ایمان قبول نہ فرمایا۔ اور موسیٰ فرعون کیا کہنے لگا، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، میں تو موسیٰ کے بارے میں تصور کرتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، لہٰذا میں جا کر رب کو دیکھ کے آنا چاہتا ہوں کہ وہ ہے یا نہیں، میرے سوا کون ہے جو معبود بنا پھرتا ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ کرتے ہیں۔